وہ جگہ بہ جگہ جا کر کلام کی بشارت دیتے رہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا 8واں باب، پہلی سے 8ویں آیت مقدسہ تک۔ اس دن یروشلم کی کلیسیا کے خلاف سخت اظہار رسانی برپا ہوئی، اور رسولوں کے سوا وہ سب یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار مردوں نے استفانس کو دفن کیا اور اس پر بڑا ماتم کیا، اور شاؤل کلیسیا کو تباہ کرتا رہا۔ وہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی بشارت دیتے پھرے، اور فیلبوس سامریہ کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا، اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فیلبوس دکھاتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر بالاتفاق متوجہ ہوئے، کیونکہ بطیروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں وہ بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے۔ اس لیے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 66 جماعتی جواب۔ ہلیلویہ۔ اے کل ممالک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، اس کے لیے ایک شاندار ترانہ حمد پیش کرو۔ خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی محیب ہیں۔ جماعتی جواب۔ ہلیلویہ۔ تمام زمین تجھے سجدہ کرے اور تیرا گیت گائے، تیرے نام کا گیت گائے۔ آ کر خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی نو انسان کے درمیان اس نے محیب کام کیے ہیں۔ جماعتی جواب۔ ہلیلویہ۔ اس نے سمندر کو خشکی بنا دیا، انہوں نے دریا کو پیدل عبور کیا۔ اس لیے آؤ ہم اس میں خوشی منائیں، وہ اپنی قدرت سے ابد تک حکمران ہے۔ جماعتی جواب۔ ہلیلویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 35ویں سے 40ویں آیت۔ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔